تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ نماز پڑھنا ہر بندے کی بس کی بات نہیں، یہ وہی لوگ پڑھتے ہیں جو خشیت رکھتے ہیں، جن کا ریلیشن اپنے رب سے بہت سٹرونگ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا ریلیشن سٹرونگ کریں۔ اللہ کہتا ہے تو چھوڑ ساروں کو، تو میرے سے ڈائریکٹلی کنیکٹ ہو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي۔ اللہ نے کہا کہ جب بھی میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو میں قریب ہوں اور میں ہر سننے والے کی دعا کو پکار۔ ہر سننے والے کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ بھی پکارے، تو یہاں سے جیسے میں نے آپ کو کہا نا، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ سنتا ہی ایسے شخص کی ہے جو بڑا نیک ہے۔ ارے اللہ سنتا ہے، ان کی بھی سنتا ہے، ہم اس کو ڈینائی نہیں کرتے، لیکن اللہ کو اللہ چاہتے ہیں کہ آپ اس کے سامنے ہو۔ جتنے گناہ گار ہاتھ لے کے آپ اپنے رب کے سامنے پہنچیں گے، اتنی تڑپ آپ کے اندر ہوگی نا۔ مطلب اب ایک بندہ مومن ہے، وہ آپ کے لیے دعا مانگ رہا ہے، کبھی بھی اس لگن سے شاید اس جذبے کے ساتھ نہیں مانگ سکے گا جس فیلنگ کے ساتھ آپ مانگ رہے ہو۔ یعنی آپ اللہ کے سامنے ہوں گے، عاجز بھی ہوں گے، آپ کو اپنے گناہ بھی یاد آئیں گے، آپ کو اس میں شرمندگی ندامت بھی ہوگی۔ تو اس دعا کے نتیجے میں جہاں پہ اللہ آپ کو ہو سکتا ہے بہت سی چیزیں عطا کریں، وہاں پہ آپ کے گناہوں کی سجدہ کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ما ھذا یا معاذ، یہ کیا کر رہے ہو؟ تو معاذ کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں جب شام گیا وہاں پہ میں نے دیکھا کہ لوگ بادشاہوں کو ایسے ہی سجدے کیا کرتے ہیں، اور آپ کا زیادہ حق بنتا ہے کہ لوگ آپ کو سجدہ کریں، اس لیے میں آپ کو سجدہ کر رہا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ سجدہ کرنا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے، ادروائز آپ کسی کو سجدہ نہیں کر سکتے۔ اور یہ ہمارے لیے بھی لیسن ہے، جب بھی آپ دیکھیں کہ کوئی بندہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کر رہا ہے، that is not correct، یہ شرک میں آتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کے آگے ایمان والا مسلمان وہ نہیں جھک سکتا۔ پھر رسول اللہ نے ان کو انسٹرکشن دی یا معاذ فلا تفعل۔ اگر فجر کی نماز قضا ہو جائے تو کیا کرنا ہوگا؟ توبہ استغفار، رونا دھونا ہوگا اللہ کے سامنے۔ حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے جس کی فجر رہ جائے وہ ناشتہ چھوڑ دے، کس منہ سے وہ نوالا منہ میں اتارے گا کہ خدا نے جو حکم دیا تھا اس کو پورا کیا نہیں، اور نعمتوں کے لیے آ کے دسترخوان پہ بیٹھ جاتے ہو اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے۔ تو توبہ بھی کریں اور عزم کریں کہ آئندہ میں نہیں چھوڑوں گا۔ اگر فجر کہ جب کوئی بندہ اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑتا ہے نا، کہ اللہ مجھے بہت پسند ہے، تجھے پتا ہے میرے دل کی کیفیت کیا ہے، لیکن اللہ چونکہ تو ناراض ہوتا ہے اور میں تیری وجہ سے چھوڑ رہا ہوں، مجھے بہت پسند ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں اس سے بہتر اس کو چیز ضرور عطا کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا من ترک شیئا للہ، وہ شخص جس نے اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑا، عوضہ اللہ شیئا افضل من، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر کوئی چیز عطا کرتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا، خاص طور پہ یہ جو تین چیزیں ہیں، ہماری اولاد، اور خاص طور پہ جب انسان میرڈ ہوتا ہے تو اس میں پیرنٹس، خاص طور پہ ہم بیلنس نہیں کریٹ کر پاتے اپنی وائف اور اپنے پیرنٹس کے درمیان، اور اولاد خاص طور پہ، اور دوسری چیز انسان کا مال، اور تیسری چیز عورت، یہ خاص طور پہ ڈیزائرز، ان تینوں کو ہم نے پروٹیکٹ کرنا، اور یہ بڑے سن سارے اس کے ایوالو کر رہے ہیں اس کے ارد گرد۔ والدین کی نافرمانی، تکلیف دینا، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کبیرہ گناہ بتایا، آپ نے فرمایا شرک، اور اس کے بعد عقوق الوالدین، آپ نے کہا والدین کی نافرمانی، ان کے ساتھ زیادتی کرنا۔ تیسرا یہ زنا کرنا۔ ایک وقت آنے والا ہے کہ دنیا کی قومیں تم پر ایسی ٹوٹیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹتے ہیں۔ تو صحابہ کرام بہت حیران ہوئے، بہت پریشان ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا پریشان ہونا بنتا تھا، کیونکہ وہ ایمان والے تھے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہم 313 تھے اور ہم کتنوں پہ بھاری ہو گئے کہ یا رسول اللہ کیا ہماری تعداد 313 سے بھی کم ہو جائے گی؟ ہم اتنے تھوڑے ہو جائیں گے؟ رسول اللہ نے فرمایا نہیں، تمہاری تعداد اے صحابہ بہت زیادہ ہوگی، تم بلینز میں ہوگے۔ اور آج کتنے مسلمان ہیں؟ 1.8 بلین، پرہیپس 2 بلین۔ لیکن تمہاری حیثیت اس سیلاب کے اوپر جو جھاگ ہوتی ہے، جو فوم ہوتی ہے، جس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، تمہاری وہ ویلیو ہو جائے گی۔ آج ہم دیکھیں، اگر اپنے گریبانوں میں دیکھیں، جھانکیں ہم، what is the value of Muslim ummah today؟ رسول اللہ نے بتایا کہ تمہارے دلوں کے اندر ایک بیماری پیدا ہو جائے گی جسے وہن کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا ومل وہن یا رسول اللہ، وہن کسے کہتے ہیں؟ تو فرمایا تمہارے دل میں دنیا کی محبت آ جائے گی اور موت سے نفرت